الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ودنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قل، اے میرے رسول علیہ السلام، آپ اپنی سونی پیاری میٹھی زبان سے ارشاد فرما دیں، لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں کو، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کو کیا فرما دو، وَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، کہ جب وہ کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے کے اوپر رکھا کریں، یعنی پردہ کر کے باہر نکلیں، بے پردگی کے ساتھ باہر نہ نکلیں، جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ ہو کر، بے حجاب ہو کر، بے نقاب ہو کر باہر نکلتی تھیں اور لوگوں کو، غیروں کو دعوت نظارہ دیتی تھیں۔ تم ایسا نہ کرنا، تمہارے اوپر پردے کی پابندی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، پردہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اسلام کے اندر مسلمان عورت کے اوپر اللہ پاک کی ذات نے واجب فرمایا ہے، اور یہ دنیا کے اندر بھی واجب ہے۔ بہنیں اور ان کی بیٹیاں اور ان کی دوسری ہمسائی عورتیں جب فوت شدہ عورت کو غسل دیتی ہیں، غسل دینے کے بعد جب کفن دیتی ہیں تو کفن کے اندر عورت کے 5 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ مرد فوت ہو جائے تو اس کے کفن کے اندر 3 کپڑے استعمال ہوتے ہیں، عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ مرد کے 3 کپڑے، ایک چادر، ایک الفی اور ایک تہ بند۔ اور جب خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان عورت فوت ہو جائے، خاتون فوت ہو جائے، تو اس کے لیے 5 کپڑے کفن کے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک چادر، ایک تہ بند اور ایک الفی، اور چوتھا کپڑا جو ہے وہ ہے سینے بند، اور 5واں کپڑا جو ہے وہ ہے اوڑھنی۔ یہ 5 کپڑے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد خاتون نے قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر کے اندر بھی مکمل طور پر پردہ کر کے اس کو جانا پڑے گا۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ حالانکہ قبر کے اندر کوئی غیر مرد تو نہیں ہے، قبر کے اندر کوئی غیر محرم تو نہیں ہے، ہاں قبر کے اندر تو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے۔ تو اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ قبر کے اندر مسلمان عورت جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت۔ اور تیسرے نمبر پر جب میدان محشر ہوگا، میدان محشر کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین،
بزرگان دین، اولیاء کاملین، اللہ تعالیٰ کے سب پیارے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جب ہر کوئی پل صراط سے گزرے گا تو پھر کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اپنی اپنی باری پہ سارے پل صراط سے گزریں گے۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت بنت مصطفیٰ زوجہ علی المرتضیٰ ام الحسنین جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پل صراط سے گزر ہوگا، میدان محشر میں جب آپ تشریف لائیں گی تو غیب سے آواز آئے گی، اے نبیو، اے ولیو، اے صدیقو، اے شہیدو، اے صحابہ، اے تابعین، اے تبع تابعین، سارے میدان محشر والے اپنی اپنی نظریں جھکا لو، خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے۔ یہ شان ہوگا قیامت کے دن جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا۔ یہ میدان محشر ہے۔ چوتھے نمبر پر جب مسلمان عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر کوئی مسلمان مرد متقی پرہیزگار اللہ رسول کا تابعدار گناہوں سے بچنے والا اور گناہوں سے توبہ کرنے والا نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ ارتکاب کرنے والا گناہوں سے اجتناب کرنے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا حق کا امتی حقوق اللہ پورے کرنے والا حقوق العباد پورے کرنے والا جب جنت میں داخل ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا، اور یہ دنیا کی جو بیوی ہے اگر نیک ہوگی، عابدہ زاہدہ شاکرہ ساجدہ اور دین اسلام کی پابند ہوگی اور بڑوں کا ادب کرتی ہوگی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہوگی، اپنے خامد کی نشکری نہیں بلکہ شکر ادا کرتی ہوگی، خدمت کرتی ہوگی، اپنے خامد کو راضی رکھتی ہوگی، اس حال میں فوت ہوگی کہ اس کا خامد اس کے اوپر راضی تھا، تو یہی عورت دنیا کی جو بیوی ہے وہ 70 حوروں کی سردار جنت کے اندر ہوگی۔ یہ اللہ پاک نے مسلمان خواتین کو شان عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن پاک کی سورۃ الرحمن میں آتا ہے حور مقصورات فی الخیام، جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی وہ بھی اپنے اپنے خیموں کے اندر باپردہ ہوں گی۔ میں نے بات شروع کی ہے پردے کی۔ پردہ مسلمان عورت کے اوپر ایسا ایک اہم معاملہ ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی واجب ہے، قبر کے اندر بھی ضروری ہے، حشر کے اندر بھی جناب فاطمہ الزہرا کو یہ شان ملے گی، ان کے پردے کی یہ شان ہوگی کہ سارے میدان محشر والوں کو اپنی نظریں جھکانی پڑیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور جنت کے اندر جو جنت کی حوریں ہیں وہ بھی اپنے اپنے خیموں میں باپردہ رہیں گی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم پھیلے ہیں، جتنا بھی معاشرہ تباہ و برباد ہوا ہے یا تباہی کی طرف مزید جا رہا ہے، یہ تمام جرائم اور تمام خرابیوں کی سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ مسلمان عورتوں کی بے پردگی ہے۔ اگر آج ہی ہم اپنی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کے اوپر پردہ نافذ کر دیں، تمام مسلمان عورتیں پردہ کریں، تو یہ چند مہینوں کی دیر نہیں بلکہ چند ہفتوں کی بھی نہیں، چند دنوں کے اندر یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سدھر سکتا ہے۔ بات میں عرض کر رہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے امام ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں تو علامہ اقبال نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز۔ جناب مریم وہ ہیں جن کو ایک نسبت سے
یہ شان اور عظمت ملی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کو کون سی نسبت ملی؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو سب سے پہلی نسبت یہ ملی کہ آپ کے بابا نبیوں کے امام ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا جان تمام نبیوں کے امام ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ سارے ولیوں کے امام ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے دونوں شہزادے امام حسن و حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور خود فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ شان ہے جناب فاطمہ الزہرا کی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت فاطمہ الزہرا حاضر ہوتی تھیں تو نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کی عزت افزائی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ جس ہستی کا ساری کائنات احترام کرتی ہے، معراج کی رات 1,23,000 نبی رسول پیغمبر جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے معراج کی رات حضور کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ساری کائنات کے معظم و مکرم اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، منہ ماتھا چومتے ہیں۔ اس دور میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لوگوں یہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر جناب فاطمہ الزہرا کے کان میں ایک بات کہی، سرگوشی کی آپ کے کان میں، جس کی وجہ سے جناب فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے دوسری مرتبہ آپ کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی، جس کی وجہ سے آپ مسکرا پڑی تھیں۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، فاطمہ پہلے آپ رو پڑی تھیں، بعد میں آپ ہنس پڑی تھیں، اس کی کیا وجہ سے؟ تو جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا، امی جان، کیونکہ فاطمہ الزہرا کی حضرت عائشہ صدیقہ اماں جان لگتی تھیں، چاہے عمر میں چھوٹی تھیں۔ یہ ستیلے رشتوں کے بھی ہمارے دین اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں۔ بیٹی عمر میں بڑی تھیں، ماں عمر میں چھوٹی تھیں۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ پہلے کیوں روئی تھیں، بعد میں ہنس پڑیں؟ تو جناب فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ اماں جان، پہلے نبی پاک علیہ السلام نے میرے کان میں فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی، میں اسی مرض میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں گا۔ آپ نے اپنی وفات کا ذکر کیا، اپنے وصال کا ذکر کیا۔ جس مرض کے اندر میں مبتلا ہوں، اسی مرض کے اندر ہی میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ یہ ہے حضور کا علم غیب، اور جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میں رو پڑی تھی۔ کچھ گھڑیوں کے بعد حضور علیہ السلام نے میرے کان میں دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اے فاطمہ، آپ ان تمام افراد میں سے سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی۔ تو پھر مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں زیادہ دیر حضور سے جدا نہیں رہوں گی، بلکہ 6 ماہ کے بعد حضور علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آخر پہ میں عرض کر دوں، ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنی ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو دین پڑھایا، اسلام سکھایا، دین کا علم پڑھایا، دین کی عالمہ بنایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک فرد کو دین سکھایا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنے پورے خاندان کو دین پڑھا لیا ہے۔ اس لیے کل کو وہ بڑی ہوگی، اس کا نکاح ہوگا، اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائے گا، ماں کی تربیت ہوگی تو اولاد کی خود بخود تربیت ہو جائے گی۔ یہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈلتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔